والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. اے نبی، یسألونک یہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الساعة یہ گھڑی کے متعلق، یعنی قیامت کے متعلق، ایان کب مرساها وہ واقع ہوگی۔ قل کہہ دیجئے انما علمها عند ربی کہ اس گھڑی کا، اس قیامت کا، اس وقت کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیها لوقتها الا هو، لا یجلیها نہیں وہ ظاہر کرے گا لوقتها اس کے وقت پر الا هو مگر اللہ ہی۔ ثقلت فی السماوات والارض یہ زمین و آسمان میں بہت ہی بھاری ہے۔ لا تأتیکم الا بغتۃ یہ تمہارے اوپر اچانک سے آئے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا یہ آپ سے اس انداز سے سوال کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے پورے کر اس علم کو حاصل کیا ہوا ہو۔ تو کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے، اس کا علم نہیں رکھتے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے کفار کی مذمت کو بیان فرمایا، پھر اللہ رب العالمین نے انہیں دھمکیاں لگائی کہ اگر تم سیدھے راستے کی طرف نہیں آتے تو تمہیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب رب العالمین قیامت کا ذکر بیان فرما رہا ہے۔ قیامت کیا چیز ہے، قیامت کب آئے گی، اس کا علم جو ہے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو نہیں بتلایا۔ اور مفسرین نے، محدثین نے اس قیامت کے متعلق لکھا ہے کہ کسی کے اندر اتنا استطاعت تھی نہیں کہ جس کو اللہ رب العالمین یہ بتا سکتا کہ قیامت کب آئے گی، کسی کے اندر یہ استطاعت نہیں تھی کہ وہ اس علم کو حاصل کر سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھ لیا، نہ کسی ولی، نہ کسی نبی، نہ کسی بزرگ، نہ کسی اولیاء، نہ کسی رسول، کسی کو بھی اس چیز کا علم نہیں دیا۔ یہ علم اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا۔ اور کفار جو ہے وہ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے تھے کہ یہ کب آئے گی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ کے رسول پیدا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں، جیسے کہ سورج غلاف سمت سے نکل جائے گا، زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں کو بتلائے گا تو کافر ہے تو مسلمان ہے، یا پھر اور دیگر نشانیاں جو قیامت کے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں کہ گناہ عام ہو جائیں گے، نفسا نفسی ہوگی، اور یعنی فحاشی عام ہو جائے گی، اور اس طرح کی دیگر نشانیاں جو اللہ رب العالمین نے بتائی ہیں، بعض ظاہر ہو چکی ہے، بعض ابھی ظاہر ہوگی، لیکن اس کا بھی یہ حتمی فیصلہ نہیں کہ نشانی کی بات قیامت آ جائے۔ یہ نشانیاں ہیں قیامت کے آنے کی، لیکن اللہ کے اختیار میں ہے کہ قیامت کس وقت آئے گی، کن لوگوں پر آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے شریر اور بدترین اور بے حس لوگ ہوں گے جن کے اوپر قیامت اللہ رب العالمین بھیجے۔ تو فرمایا کہ اس قیامت کے متعلق سوال کرتے ہو، کفار کو کہا کہ لا تأتیکم الا بغتۃ تمہاری سوچ فہم و گمان میں بھی ہوگا، اچانک یہ تمہارے سر پر آ جائے گی۔ آگے بیان فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی سے کہہ دیجئے لا املک لنفسی میں نہیں اپنے نفس کا مالک نفعا ولا ضرا نہ کسی نفع کا نہ نقصان کا الا ما شاء اللہ جو مجھے اللہ نے استطاعت دی ہے۔ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر اگر میں کسی نفع اور نقصان کا مالک ہوتا تو میں کیا کرتا، میں اپنے لیے بہت زیادہ خیر جمع کر دیتا۔ وما مسنی السوء اور برائی مجھے نہ چھوتی ہے، میں برائی سے دور ہو جاتا۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون میں صرف ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں اس لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو مجھ پر ایمان لے کر آئے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں ایک اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا قاصد ہوں۔ مجھ میں یہ اللہ رب العالمین نے اختیار نہیں رکھا کہ مجھے جس چیز کا علم سکھایا ہے اس چیز کا علم ہے، اس کے علاوہ جس چیز کا علم مجھے اللہ نے نہیں دیا اس چیز کا میرے پاس علم نہیں ہے۔ آپ کچھ لوگ آپ علیہ السلام کو عالم الغیب مانتے ہیں، اگر آپ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو آپ علیہ السلام نے یہاں بیان فرمایا
اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی سے کہہ دیجئے وما مسل یسوع، تو مجھے برائی نہیں ہوتی ہے، میں برائی سے دور ہو جاتا کہ مجھے پتہ ہوتا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے کیا برا ہے، مجھے اس چیز کا عالم ہو جائے ہوتا میں نے پھیل رکھنے والا ہوتا۔ تو آپ علیہ السلام کو بھی ہو گیا زہر کی صحابہ کرام وہاں شہید ہو گیا۔ آپ علیہ السلام جب آخری حالت کے اندر تھے، حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ میں اس زہر کی تکلیف ان کے رگوں میں ابھی بھی محسوس کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ علیہ السلام کو پتہ ہوتا تو آپ وہ کھانا تھوڑی کھاتے تھے۔ اور دیگر آپ علیہ السلام کی بیوی جناب فاطمہ جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے اوپر تہمت لگی۔ آپ علیہ السلام ایک مہینے تک پریشان رہے۔ اگر آپ علیہ السلام کو پتہ ہوتا تو آپ اس معاملے میں پریشان تھوڑی رہتے۔ اور آپ علیہ السلام نے 70 صحابہ کرام جو پورا احرام تھے ان کو بھیج دیا، ان کافر اور ظالموں نے ان کو شہید کر دیا۔ آپ علیہ السلام عالم اور غیب ہوتے ہیں، غیب کا علم جاننے والے ہوتے ہیں، تو یہ پھر آپ نہ کرتے۔ یہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کو جاننے والا ہوتا تو پھر میں اپنے لیے بہت ساری خیر کو جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، پھر مجھے کیا برائی نہ چھوتی ہے کہ برائی سے دور ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام یہاں بیان فرماتے ہیں إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں صرف ایک اللہ کا نبی ہوں، قاصد ہوں، پیغمبر ہوں۔ اور یہ بات ضرور ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانیت میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ جو انسان ہے وہ آپ علیہ السلام ہے۔ آپ علیہ السلام کو رتبہ اعتبار کا کام اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ دیا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے بیوی بچے، اپنے گھر، اپنی مال، اپنے کاروبار، ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت کریں۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنی جان تو بہت قیمتی ہوتی ہے، اگر جان سے زیادہ محبت نہ کر سکے تو کہا کہ اگر جان سے زیادہ محبت نہ کر سکے تو پھر اپنے آپ کو مومن نہ کہیں۔ یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سب چیز کو چھوڑ کر کے آپ علیہ السلام کا حکم آئے تو آپ علیہ السلام کی بات مانی ہے، اور آپ علیہ السلام کی اطاعت اتنا کیجیے کہ اپنی جان قربان کر دی جائے۔ لیکن آپ علیہ السلام عالم اور غیب نہیں تھے، یہ اللہ رب العالمین کی خاصیت ہے، صفت ہے، یہ اللہ کی علم میں ہے، اور اللہ رب العالمین دنیا کے معاملات نظام کو جانتا ہے۔ جس چیز کا علم اللہ نے آپ علیہ السلام کو دیا ہے اس کا علم ہے۔ اللہ سے میں نے ہم کو توفیق دیا، اور وہ زیادہ سب